اس مہینے میں صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول بھی ہے، یہ کاتب وحی بھی ہے، یہ مومنوں کے ماموں بھی ہے، اور یہ خلیفہ راشد بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے حلیم، بردبار اور سخی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشہور یہ ہے، یہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اصل بات یہی ہے جس کو ابن عساکر نے، ابن تیمیہ نے، علامہ ذہبی نے فرمایا کہ 6 اور 8 ہجری کے درمیان یہ ایمان لے آئے تھے۔ 6 اور 8 ہجری کے درمیان نبی علیہ السلام نے قرآن لکھنے کے لیے ان کو مقرر فرمایا۔ جو وحی آسمانوں سے جبریل لے کر آتا تھا تو معاویہ لکھتا تھا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ معاویہ نے لکھا ہے، کاتب وحی ہے۔ اور کاتب وحی ہونا یہ ان کی امانت اور دیانت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہر ایک کو کاتب وحی نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ جو حکم ملا کہ آپ ان کو کاتب وحی بنائیں، ان سے کتابت کروائیں، قرآن لکھوائیں، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میری کتاب لکھے تو معاویہ لکھے۔ اور بھی صحابہ تھے، 7 صحابہ تھے، ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بڑی دعائیں دی، بڑی دعائیں دی، ہاتھ اٹھا کر بار بار دعائیں دی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی دعائیں دے رہے ہیں، حدیث میں موجود ہے، کہیں ترمذی میں، کہیں دوسرے حدیث کی کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے نام لے کر دعائیں کی، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور ان کو مختلف شہروں کے اندر حکومت عطا فرما۔ اور پھر دعا کی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب معاویہ کو اٹھائے گا تو اس پر نور کی چادر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا جب یہ اٹھیں گے تو ان کے اوپر نور کی ایک چادر ہوگی۔ جبریل امین کو بھیجا، سلام کہیے، سلام کہیے معاویہ کو اور نیکی کی تلقین کیجیے، اور یہ کہہ دیجیے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید وحی کے آپ امین ہیں اور بہترین امین ہیں، امانت دار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ان کو بشارت دی جنت کی۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام
ام حرام کے گھر آرام فرما رہے ہیں، نیند آ گئی، سو گئے، اٹھے، مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی، اللہ کے نبی آپ مسکرائے کیوں، سو کر اٹھے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ایک لشکر کو، وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، سوار ہے، بیڑے کے اندر سوار ہے اور سمندر میں جا رہا ہے، اور اس طرح سوار ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں اس لیے مسکرایا۔ ام حرام کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی موقع مل جائے، مجھے بھی یہ سعادت مل جائے کہ میں بھی اس لشکر میں ہو جاؤں، میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ان کے لیے۔ اللہ کے نبی پھر سو گئے، اٹھے، پھر مسکراتے ہوئے۔ ام حرام نے پوچھا، پھر وہی بات دہرائی کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر سوار ہے اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور فرمایا کہ آپ پہلی جماعت میں سے ہوں گے۔ اور بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو جہاد کے لیے نکلے گا سمندر کے اندر، ویسے تو جہاد کے لیے خشکی کے راستوں پر تو صحابہ نے بہت جہاد کیا، لیکن یہ الگ سے فرمایا کہ جو سمندر کے اندر جہاد کے لیے نکلے گا میری امت میں سے پہلا لشکر، فرمایا کہ جنت ان پر واجب ہو گئی، جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے ان سب پر جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ تاریخ دان جانتے ہیں سب سے پہلا بیڑا، پہلا لشکر جس نے سمندر میں جہاد کیا اور اسلام کا علم بلند کیا، سب سے پہلا لشکر جو نکلا اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حرام جنہوں نے اپنی دعا کروائی تھی وہ، اور اس لشکر کی قیادت اور سیادت اور سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی، پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ جو جو اس میں شامل ہوگا، صحابہ کرام جو شامل تھے بطور سپاہی، سیادت کرنے والا، قیادت کرنے والا، سپہ سالار جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 41 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، خلیفہ رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، یہ دوسرے فریق کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ صلح ہو گئی اور دونوں نے اپنا امیر مقرر کیا کہ آج کے بعد آپ ہمارے امیر ہیں، ڈر کر نہیں۔ علی کے بیٹے ڈرتے نہیں ہیں، اگر علی کا بیٹا ڈرتا تو کربلا میں ڈرتا، ڈر کر نہیں کی، خلافت سپرد کی، خلافت ہی سپرد کی، اور دونوں نے اپنا امام مانا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کی حضرت حسن اور حسین کے ساتھ صلح اس کی ہمارے ساتھ بھی صلح ہے۔ دونوں نے اپنا خلیفہ مانا، دونوں نے اپنا امام مانا۔ اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہمارے جو امام ہیں نا وہ معصوم عن الخطا ہے، ہمارے جو 12 امام ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے، ہم تو کہتے ہیں کہ انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، انبیاء پاک ہے خطاؤں سے، انبیاء کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں، امام تو وہ ہمارے بھی ہیں، بزرگ تو وہ ہمارے بھی ہیں،
لیکن ان کا عقیدہ یہ ہمارے جو امام ہیں ان سے خطا کوئی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہاں بھی کوئی خطا نہیں ہوئی، خطا نہیں ہوئی، بلکہ جان بوجھ کر انہوں نے اہل سمجھتے ہوئے، آج کے زمانے میں ہم بھی کسی کو ووٹ ڈالے نا تو اہلیت دیکھ لیتے کہ بندہ اہل بھی ہے کہ نہیں، ہر ایرے کو ووٹ نہیں ڈالتے، جڑا مرضی کھلو جاوے، دیکھتے ہیں بھائی اس کی جماعت مضبوط ہے، پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہیں، پھر ہی ووٹ ڈالتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سمجھا تو دونوں نے صلح کی، بیعت کی اور اپنا امیر مانا۔ پتہ ہے کتنے سال حکومت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ 19 سال حکومت کی، 19 سال، اور 54 صوبوں کے اندر حکومت رہی، 54۔ کسی ایک بندے نے بھی ان کی خلافت کا اور بیعت کا انکار نہیں کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، 54 صوبوں کے اندر، کہ میں نہیں مانتا خلیفہ، نہیں، سب نے ان کو اپنا خلیفہ مانا اور امام مانا، اور ہم بھی اپنا خلیفہ مانتے اور خلیفہ راشد مانتے اور امام مانتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں، ایسا نہیں، کہاں آسمان اور کہاں زمین۔ حضرت علی کا بڑا مقام ہے، بہت مقام ہے، صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، داماد نبی ہونے کی وجہ سے، فاتح خیبر ہونے کی وجہ سے، اور بڑی فضیلتیں اور شان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے علی، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ لاکھوں حضرت امیر معاویہ مل جائیں تو حضرت علی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے، ان کا اپنا مقام ہے، ان دونوں کو ہم ایک صف پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابی رسول ہونے میں دونوں برابر ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا ہر صحابی جنتی ہے،